رات کافی گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک سے کسی کے چیخنے کی آواز سے کوثر کی نیند ٹوٹی تھی۔ کوثر آنکھیں ملتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا آواز ساتھ والے روم سے آ رہی تھی۔ کوثر آواز سن کر پریشان ہونے لگی اور دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پیچھے ہو جاؤ، مت چھوؤ مجھے۔ وہ خوف سے کپ کپا رہی تھی جب ایک دم چیخ مارتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ کوثر اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چپ کروانے لگی۔ ماں کی آغوش میں آ کر بھی آیت ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ میں وہ زندہ ہے ماما، وہ مجھے واپس لے جائے گا۔ آیت آنکھیں میچے نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ ہوش میں آؤ میری بچی، یہاں کوئی نہیں ہے، کوثر نے اسے سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں کھولے اپنی ماں کو ایک سار دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے ٹپکتا پسینہ جو خوف کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر آنے لگا تھا۔ کوثر نے اپنی چادر سے صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آیت پھٹی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ گھبرائی ہوئی آیت نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا رکھی تھیں۔ کوثر نے آیت کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہوش میں دلائے۔ وہ اپنی ماں کے بلانے پر چونک اٹھی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ماما، وہ یہیں کہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر سے آیت ڈپریشن میں جانے لگی تھی۔ اپنے سینے سے لگاتے کوثر نے اسے مضبوطی سے تھاما تھا۔ مت پریشان ہو میری بچی، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، وہ نہیں ہے یہاں، مر چکا ہے، بھول جاؤ آیت اسے۔ کوثر نے اسے اپنی باہوں میں مضبوط سہارا دیتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی ماں کی آغوش میں آ کر آیت ابھی سنبھلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کوثر بی بی، وکیل صاحب آئے ہیں، زینب نے کہا تھا۔ زینب گھر کی وفادار کام کرنے والی تھی۔ سب آنکھ بند کر کے زینت پر بھروسہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ کوثر کا پیغام لے کر زینب کمرے میں جا چکی تھی۔ ماما، وکیل انکل کس لیے آئے ہیں؟ آیت کی زبان پر سوال تھا، جس کا جواب کوثر نے دیتے ہوئے آیت کے بالوں کو اکٹھا کیا اور چٹیاں بناتے ہوئے کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل صاحب کو میں نے بلایا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کوثر نے آیت کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، کچھ ضروری کاغذات ہیں بیٹا جو ہمیں کمپلیٹ کروانے ہیں، اسی سلسلے میں آئے ہیں وکیل صاحب۔ اپنی ماں کی بات سن کر آیت خاموش کھڑی رہی۔ ماما نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا۔ ابا کے کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے وہ ضرور واپس آئے گا۔ آیت لرزتے ہوئے رو رہی تھی۔ کوثر نے اسے تسلی دی اور اس بات کا یقین دلایا کہ یہ خوف اس کے دل کا ہے۔ یہاں کوئی نہیں جو میری بچی کو نقصان پہنچا سکے۔ آیت کاندھے سے کاندھا ملائے اپنی ماں کے ساتھ جانے لگی تھی۔ جی وکیل صاحب، سب کاغذات مکمل ہے نا؟ کوثر نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی جی بیگم صاحبہ، سب کام مکمل کر کے ہی حاضر ہوا ہوں، اب بس چھوٹی بیوی کے دستخط چاہیے۔ وکیل صاحب نے کاغذات سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی جی کیوں نہیں، کوثر نے آیت کو دستخط کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آیت ہاتھ میں پین لیے کاغذ کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب تمہیں میری قید سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک سرخوشی نے آیت کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پاس پڑے پانی کے گلاس سے اس کا ہاتھ ٹکرایا اور پانی سے بھرا گلاس کاغذات پر جا گرا اور سب کاغذات پانی سے بھیگ گئے۔ آیت یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، ماما، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ آیت کے چہرے پر چھایا خوف اس کے چہرے کی رنگت کو زرد کر چکا تھا۔ اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی آیت بے ہوش ہو گئی۔ کوثر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ہائے میری بچی، روتے ہوئے کوثر نے آیت کا سر اپنی گود میں رکھا۔ دیکھا وکیل صاحب، کس قدر خوف زدہ ہے آیت۔ وکیل صاحب کو بتاتے ہوئے کوثر کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو بیگم صاحبہ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں یہ پیپرز لے کر جاتا ہوں، دوبارہ نئے پیپرز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت لیتے ہی وکیل صاحب حویلی سے جا چکے تھے۔ زینب، جلدی سے ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں زینب ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ جب سے یہ انسان میری بیٹی کی زندگی میں آیا ہے، اس نے میری بیٹی کو نفسیاتی مریضہ بنا دیا ہے۔ کوثر پانی کے چھینٹے آیت کے چہرے پر مارتے ہوئے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔
کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیت کے علاج کے لیے حویلی پہنچا تھا۔ نیند کا انجیکشن لگاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا، ڈرنے کی بات نہیں ہے بیگم صاحبہ، آیت بٹیا اسٹریس میں ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ آیت کو کچھ دنوں کے لیے ہل اسٹیشن پر لے جائیں، وہاں اس کا دل بھی بہل جائے گا اور وہاں کی آب و ہوا اس کے ذہن پر لگے ماضی کے تلخ یادوں کو بھی دماغ سے نکال باہر کرے گی۔ کوثر کو ڈاکٹر کا مشورہ پسند آیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے گہری سوچ میں جانے لگی تھی۔ کافی دیر اپنی نیند پوری کرنے کے بعد آیت اب کافی فریش اٹھی تھی۔ سامنے کھانے کی ٹرالی دیکھتے ہی آیت منہ بسوڑنے لگی۔ او ماما، یہ سب کیا ہے؟ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، آیت نے بددلی سے کہا تھا۔ کوثر جو اپنی بیٹی کی روب بھری آواز سن کر خوش ہو رہی تھی، آیت کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اب تم کافی بہتر محسوس کر رہی ہو؟ آیت نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے پہاڑی علاقے کی سیر کا پروگرام بنائیں۔ آیت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ آیت کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی باہوں کو کوثر کے گلے میں ڈالتے وہ جھومی تھی۔ اچانک سے کھلکھلاتا چہرہ اداس پڑ گیا تھا۔ آیت کو شاید ماضی کی تلخ یادوں نے آ گھیرا تھا۔ وہ مایوسی سے اپنی ماں کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی جب کوثر نے اسے ہلاتے ہوئے ہوش دلایا تھا۔ کیا بات ہے آیت، تم پھر کسی سوچ میں ہو؟ آیت نے کوثر کی بات سنتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ماما، کیا بابا سچ میں ایک ظالم انسان تھے؟ کئی دنوں بعد آج پھر آیت نے وہی سوال کیا تھا جس کا جواب خود کوثر کے پاس بھی نہیں تھا۔ آیت جواب کی منتظر اپنی ماں کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ بتائیں نا ماما، کیا جو سنان خان زادہ کہتا تھا وہ سب سچ تھا؟ اس سوال پر بھی کوثر خاموشی تھی۔ اس کی خاموشی آیت کو پریشان کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے بابا کو لے کر تمہارے دل میں کئی سوال ہیں، میں بس اتنا کہوں گی کہ آیت، تمہارے باپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ان سے کروایا گیا۔ اپنی ماں کا ڈپلومیٹک جواب سن کر آیت کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا انتظار کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ سنان خان زادہ کی پھیلائی گئی دہشت آیت کے دل و دماغ پر نقش ہو چکی تھی۔ کھل کھلاتی کلی کچھ لمحوں کی قید سے مرجھا گئی تھی۔ بات کو ٹالتے ہوئے کوثر آیت کے قریب آئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا حال کر دیا اس ظالم سفت انسان نے میری ہستی مسکراتی بچی کے چہرے سے مسکراہٹ ہی چھین لی ہے۔ کوثر بیگم آیت کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگی۔ آیت کسی سخت غم کا شکار تھی۔ بات بات پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر آیت کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ آئینے میں کھڑی آیت اپنے حال پر ترس کھا رہی تھی۔ وہ کانپتے لبوں سے ہڑبڑائی تھی، کیا تھی میں اور کیا بن گئی ہوں؟ سنان خان زادہ کا رویہ میرے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ اب تو ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے تو جان پر بناتی ہے۔ آیت اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی آیت اس وقت کو یاد کرنے لگی جب وہ بے خوف پوری حویلی میں ایک آزاد تتلی کی طرح منڈلاتی پھرتی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور چہرے پر سرخ اور آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ آیت تیز سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا سنان خان زادہ، جو نظر بھر کر آیت کو دیکھنے میں مصروف تھا، اپنی ماں کے ساتھ سنان خان زادہ اپنے چچا سے ملنے آیا تھا۔ آیت اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ شوخ اور چنچل دانتوں میں دوپٹے کا پلو چباتے ہوئے سنان خان زادہ کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ آیت نے اتنا خوبصورت حسین نوجوان دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سنان خان زادہ اس کے تایا کا بیٹا ہے۔ چوڑا سینہ، دراز قد و قامت، گورا رنگ، سنان خان زادہ کے روبدار جسامت کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کر رہا تھا۔ آیت نے پہلی ہی نظر میں سنان خان زادہ کو خود کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ نظر بھر کر ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب آیت کو اس بات کا احساس ہوا تھا، وہ شرما کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ سنان خان زادہ کی نگاہیں آیت پر ابھی تک ٹکی ہوئی تھیں۔ آج پہلی دفعہ آیت نے اپنے تایا کے بیٹے کو دیکھا تھا، سنان خان زادہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا کر رہنے لگا تھا۔ آج 7 سال کے بعد اپنے چچا کے گھر کسی خاص مقصد سے آیا تھا۔ آیت سنان خان زادہ کی نظروں سے بچتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ کوثر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہوئے لاؤنج میں آتی دکھائی دی۔ بھابھی، آپ کچھ لینا، کوثر ہاتھ میں گرم چائے کا کپ سوہا کو پکڑاتے ہوئے کہنے لگی۔
اتنا تکلف کس لیے؟ تم بس سلمان خان زادہ کو خبر دے دو، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے سوہا نے کہا۔ سب چائے پینے میں مصروف تھے جب کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ ارے آ گئے آپ؟ کوثر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ سلمان خان زادہ ہاتھ میں بلیک رنگ کا بیگ لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ بابا جان آ گئے آپ؟ آیت مچل کر اپنے کمرے سے باہر سے آتی دکھائی دی، جو 2 دن سے اپنے بابا کی جدائی برداشت کیے ہوئے تھی۔ سلمان خان زادہ کی نظر جب اپنی بھابھی اور بھتیجے پر پڑی تو سلمان خان زادہ کے ماتھے پر بل پڑے، سب نے دیکھے تھے۔ سوہا گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں… سوہا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلمان خان زادہ غصے سے دھاڑا تھا۔ پورا گھر چونک اٹھا تھا۔ آیت بے حد پریشان ہوتے ہوئے اپنی ماں کے آنچل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلمان خان زادہ، جس کی آنکھوں میں دہشت تھی، غصے سے اپنے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ سوہا کے الفاظ اس کے حق میں ہی دب گئے تھے۔ چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی، غصے سے بھری لال آنکھیں لیے سلمان خان زادہ اپنی ماں کی ڈھال بنے کھڑا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چچا جان؟ وہ دھیمی آواز میں مگر بہت تلخ لہجے میں بولا تھا۔ سلمان خان زادہ سنان خان زادہ کی روبرو کھڑا تھا، اپنے غصے سے لال پیلا ہوتے۔ سلمان خان زادہ نے سنان خان زادہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سوہا اپنے بیٹے کے آگے آتے ہوئے کہنے لگی، بھائی صاحب، میں آپ سے لڑنے نہیں آئی، میں اپنے بچے کا حق لینے آئی ہوں۔ آپ میرے سنان کا حق ادا کر دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سلمان خان زادہ سوہا کی بات سنتے چہرے پر ایک سنسنی خیز مسکراہٹ سجائے پورے روپ سے کھڑا تھا۔ کیسا حق؟ کیا تم بھول گئی ہو جو تم نے میرے بڑے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ جو تمہارا حق تھا بھائی صاحب ادا کر کے گئے ہیں، اب کیا لینے آئی ہو؟ وہ بہت ہی بد لحاظی سے بولا تھا۔ دوبارہ کبھی دکھائی دیے تو واپس پاؤں پر نہیں کاندھوں پر جاؤ گے۔ سلمان خان زادہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے سنان خان زادہ کو گھر سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سوہا، جو اپنے دیور کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں بھائی صاحب، یہ تو قانونی حق ہے سنان خان زادہ کا۔ اگر آپ بیٹھ کر بات کر کے اس مسئلے کو نہیں سلجھائیں گے تو مجبوراً ہمیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ قانون کا دروازہ سلمان خان زادہ غصے سے دیکھتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جتنی ہمارے خاندان کی عزت کی دھجیاں تم نے اڑانی تھی نا، اڑا چکی۔ اب اگر تم میرے گھر یا میرے خاندان کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ کبھی تم میرے بڑے بھائی کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ سلمان خان زادہ کا غصہ دیکھتے ہوئے سنان خان زادہ بھی آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی جو شاید اپنے چچا کا گریبان پکڑ کر ہی ٹھنڈی پڑ سکتی تھی۔ ماحول بہت گرم ہو چکا تھا۔ سلمان خان زادہ چیختے ہوئے بولا، ان کو باہر نکالو، اگر نہ جائیں تو دھکے دے کر نکال دینا، اور دوبارہ کبھی حویلی کے ارد گرد نظر آئیں تو جان سے مار دینا۔ جوان خون تھا، اپنی اسی انسلٹ پر کروانے کے بعد سنان خان زادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے سے اپنی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائے، غصے سے دھاڑنے لگا۔ اگر اس حویلی کی عزت کا لحاظ نہ ہوتا تو آج میں اس حویلی کو آگ لگا دیتا۔ حویلی کے چوکیداروں نے دونوں کو حویلی سے نکال دیا تھا۔ سنان خان زادہ کاندھے جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، دوبارہ آؤں گا اور تمہاری اس حویلی کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں تو میرا نام بھی سنان خان زادہ نہیں۔ آیت کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے سنان خان زادہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں دوبارہ آؤں گا چچا، سنان خان زادہ خود کو یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب کیا تھا بابا جان؟ آپ نے تائی امی اور ان کے بیٹے کو بے عزت کر کے گھر سے کیوں نکال دیا؟ آیت اپنے باپ سے سوال کرتے ہوئے راستہ روکے کھڑی تھی۔ سلمان خان زادہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ اس واقعے کو پیش آئے کئی دن گزر چکے تھے۔ آج سلمان خان زادہ کی طبیعت کچھ حساس تھی۔ جب حویلی کے دروازے پر ایک ڈاکیا آیا جس کے ہاتھ میں کچھ نوٹس کے پیپرز تھے، آیت ٹی وی لاؤنج میں آئی تھی۔ بھورے رنگ کا لفافہ اپنے چوکیدار اندر لایا۔ خان چاچا، یہ کیا ہے؟ آیت نے چوکیدار کو اندر آتے دیکھا تو پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں بیٹیا، یہ کچھ کاغذات ہیں جو ڈاکیا دے کر گیا ہے،
سامنے ٹیبل پر لفافہ رکھتے ہوئے چوکیدار واپس گیٹ کی طرف آ گیا تھا۔ آیت اس بات سے انجان جیسے ہی لفافہ کھولنے لگی تو پاؤں تلے سے زمین کھسکی دکھائی دینے لگی۔ بابا جان، بابا جان! وہ چیختے ہوئے اپنے باپ کے کمرے میں گئی تھی۔ دروازہ ناک کرتے ہوئے ایک سانس میں بولی، بابا جان یہ لفافہ۔ اپنے باپ کی بگڑتی حالت دیکھتے آیت کچھ بتاتے بتاتے رک گئی تھی۔ سلمان خان زادہ نے نظر اٹھاتے آیت کی طرف دیکھا تو وہ لفافہ اپنے پیچھے چھپاتی دکھائی دی۔ کیا بات ہے آیت؟ باپ کے پوچھنے پر آیت گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا بات ہے اور یہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ سلمان خان زادہ نے نظر بھر کر آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں وہ آیت یہ کیا؟ میں وہ لگا رکھی ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ چھپا ہوا استعفیٰ۔ سلمان خان زادہ کچھ سخت لہجے میں چلائے تھے۔ بابا جان یہ عدالت کی طرف سے نوٹس آیا ہے آپ کے نام، لرزتی ہوئی آواز میں آیت بولی تھی۔ سلمان خان زادہ آیت کی بات سے چونک گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جی بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لفافہ سلمان خان زادہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے آیت نے کہا۔ آیت کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے سلمان خان زادہ نے اسے کمرے سے جانے کو کہا۔ سلمان خان زادہ کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، منہ میں بڑبڑایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سنان خان زادہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے مت الجھنا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے سلمان خان زادہ نے پاس بڑا موبائل اٹھایا اور کال کرنے لگا۔ ہیلو، مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے اور جگہ میں بتاؤں گا، فوراً ملو۔ ماتھے پر بل ڈالے تھے اور سلمان خان زادہ ہاتھ میں لفافہ لیے تیزی سے حویلی سے نکلتا گیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کئی ماہ گزر گئے، سوہا اور اس کے بیٹے سنان خان زادہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک روز اچانک سلمان خان زادہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور ہاسپٹل اسے لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج کرتے وقت یہ معلوم ہوا کہ سلمان خان زادہ کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے حالت کافی بگڑ گئی ہے۔ سلمان خان زادہ کے پاس وقت کم تھا۔ وہ کچھ ضروری کاغذات تیار کرواتے ہوئے ساری زمین جائیداد آیت کے نام کر کے اسے کچھ ضروری خط اور ضروری کاغذات جن کا تعلق سویا کی زندگی سے تھا آیت کے حوالے کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حویلی پر جیسے ایک بار پھر سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حویلی کے بڑے بیٹے کے بعد اب حویلی کے چھوٹے بیٹے سلمان خان زادہ کی بھی آخری رسومات کو اچھے سے نبھایا گیا۔ حویلی ایک دم سنسان پڑ گئی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا رہتا تھا۔ کوثر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ سہمی سہمی رہتی۔ ہر وقت ایک عجیب سا خوف حویلی کو گھیرے رکھتا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خوف چھایا ہوا تھا۔ آیت بے سود بے ہوش پڑی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ آیت ہوش میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ آیت کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے تو وہ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ چوڑا سینہ، دراز قد و قامت، بلیک پینٹ کوٹ پہنے سنان خان زادہ آیت کے سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ آیت گھبرائی ہوئی، ڈری سہمی بیٹھی تھی جب اس نے سنان خان زادہ کی قید میں خود کو پایا تھا۔ سنان خان زادہ کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز مسکراہٹ بھی تھی۔ ہاتھ میں سفید رنگ کا دوپٹہ پکڑے وہ کسی خون خوار جنگلی جانور کی طرح سے آیت کو گھورے جا رہا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو۔ آیت اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سنان خان زادہ جو کسی الگ آگ میں جھلس رہا تھا، ایک دم چلا کر بولا، خاموش، خبردار جو تمہاری آواز نکلی تو تم کیا سمجھی تھی میں تمہیں اغوا کر کے تمہاری پوجا کروں گا؟ میرے دل میں جو بدلے کی آگ ہے، کیا وہ تمہارے یوں آنسو بہانے سے ٹھنڈی ہو جائے گی؟ گرجتی بھڑکتی آواز سے پورے گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ آیت کو اپنا جسم کسی بے جان کھلونے کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ خوف سے بستر پر ہی سمٹنے لگی۔ لمبی کالی زلفیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ جب سنان خان زادہ نے اپنے ہاتھ سے انہیں آیت کے چہرے سے ہٹایا تھا، سنان خان زادہ چند قدم چلتا ہوا آیت کے قریب آیا۔ آیت کا دل دہل کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سنان خان زادہ نے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے آیت کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب اندر آ جائیں، میرا نکاح پڑھوانا ہے آپ نے، دانت پیستے ہوئے سنان خان زادہ نے کہا۔ آیت ڈر کر خوف میں سمٹنے لگی۔
خوف کے مارے اس کے ماتھے پر پسینہ ٹپکنے لگا۔ مولوی صاحب نے آیت کو یوں ڈرے سہمے دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگے، سرکار، لڑکی رضامند نہیں لگتی۔ اتنا سننا تھا کہ سنان خانزادہ کے چہرے پر غصہ بجلی کی طرح چمکنے لگا۔ میں نے کب کہا ہے کہ لڑکی رضامند ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بس میرا نکاح ابھی اور اسی وقت کروانا ہے۔ مولوی صاحب نے انکار کرنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب کی کن پٹی پر پسٹل تھی، جس نے مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ آیت کی سانسیں بھی روک دی تھی۔ آیت کو نکاح کا پیغام دیتے ہوئے سنان خانزادہ کمرے میں جا چکا تھا۔ آیت کا رو رو کر برا حال تھا، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اپنی تیز سانسوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آیت اپنی ماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حویلی میں آیت کے گمشدگی کی خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کوثر بیگم اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے یوں اچانک غائب ہونے کے غم سے نڈال تھی۔ بیگم صاحبہ، کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آیت بی بی کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے، خان چچا نے کوثر بیگم سے کہا۔ وہ خان چچا کی بات سن کر تڑپ اٹھی، جلدی اندر بھیجو اسے۔ اگلے ہی لمحے ایک دراز قد آدمی کوثر کے سامنے ہاتھ میں خط لیے کھڑا تھا۔ تم کب کپاتی آواز میں کوثر بیگم نے کہا، کیا جانتے ہو میری بیٹی کے بارے میں؟ آنسو تھے کہ پلکوں پر جم گئے تھے۔ کوثر بیگم بیٹی کی جدائی میں غمگین تھی۔ سامنے کھڑے آدمی نے خط کوثر کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، بس یہ خط ہے جو مجھے آپ تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر کوثر حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی کہ کس نے دیا ہے، وہ آدمی حویلی سے جا چکا تھا۔ کوثر بیگم نے کب کپاتے ہاتھوں سے خط کو پکڑا اور جلدی سے پڑھنے لگی۔ خط میں صاف صاف لکھا تھا، سنان خانزادہ نے آیت کو اغوا کیا اور اب وہ ان سے نکاح کر کے ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لے گا۔ خط پڑھتے ہی کوثر بیگم کے ہاتھ پاؤں سرد پڑنے لگے تھے۔ ہاتھ سے خط سرک کر زمین پر جا گرا تھا اور کوثر بیگم کا وجود کسی بے جان پتلے کی طرح آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کے گالوں تک آ پہنچے تھے۔ کچھ دیر کی گہری سوچ کے بعد کوثر بیگم نے اپنے موبائل سے کال کرتے ہوئے کہا، مجھے میری بیٹی ہر حال میں صحیح سلامت چاہیے۔ کوثر بیگم کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اس نے تھانے میں رپورٹ لکھواتے ہوئے آیت کو ڈھونڈنے کی تاکید کی تھی۔ ہر طرف آیت کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کا سخت پہرا تھا۔ کسی بھی طرح آیت کو ڈھونڈ کر کوثر بیگم کے سامنے لانا پولیس والوں کا مقصد تھا۔ رو رو کر آیت کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کے بارے میں سوچ کر نڈھال ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک سے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا، جس نے آیت کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ آیت گھبرائی سہمی اپنے ہی اندر سمٹی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ سامنے اس نے سنان خانزادہ کو دیکھا تھا، جو سفید لباس میں ملبوس کاٹن کا سوٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر بے انتہا غصہ اور بدلے کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چند قدم چلتے ہوئے سنان خانزادہ آیت کے قریب آیا اور کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم سے ہمدردی جتاؤں گا؟ تمہارے باپ کے کیے گئے گناہ کی سزا اب تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہیں کس وجہ سے یہاں لایا گیا ہے۔ سنان خانزادہ لہجے میں سختی لاتے ہوئے آیت سے کہنے لگا، تمہارے باپ نے روپے پیسے کے دم پر میری ماں کو بھری عدالت میں بے عزت کیا اور ساری جائیداد تمہارے نام کر دی۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے سنان خانزادہ نے زوردار مکہ دیوار میں دے مارا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ آیت جو پہلے ہی بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی بیٹھی تھی، سنان خانزادہ کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی جان نکل کر ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ لرزتے کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ سنان خانزادہ کی غصے بھری نظر جیسے ہی آیت پر پڑی، آیت کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اب وہ نظر جھکائے کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ سنان خانزادہ نے اپنی ضد پوری کرتے ہوئے آیت کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ رات کا پہر تھا اور کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ہاتھ میں گلاب کے چند گجرے لیے سنان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ نے آیت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ سنان خانزادہ کو اپنے قریب آتے دیکھ آیت ہاتھ جوڑے اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو،
میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے قریب مت آؤ، خدا کے لیے میرے قریب مت آؤ۔ آیت کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سنان خانزادہ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ 16 سالہ آیت بغیر کسی جرم کے سزا بھگتنے پر مجبور تھی۔ سنان خانزادہ نے اپنے بدلے کی آگ آیت کے سنگ مرمر جیسے بدن کو نوچ کر بجھائی تھی۔ ساری رات وہ کسی گلاب کی طرح آیت کے جذبات کو مسلتا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے کہنے لگا، سلمان خانزادہ، میں نے کہا تھا نا، میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ دیکھو آج میں نے تمہاری عزت کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ چہرے پر تسکین لاتے ہوئے سنان خانزادہ قہقہ لگاتا ہنسا تھا۔ بستر پر آیت گلاب کی ان پتیوں کی طرح پڑی ہوئی تھی جنہیں سنان خانزادہ اپنے پاؤں تلے رون چکا تھا۔ رات کی دہشت نے آیت کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ بستر کی سفید چادر میں آیت خود کو لپیٹے ہوئے کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کپ کپاتے ہونٹ جو آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ اپنے زخمی وجود کو سمیٹتے ہوئے آیت رات کی سختیوں کے بارے میں سوچ کر بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ سختیاں جو اس نے رات بھر جھیلی تھیں۔ آیت کو یوں روتا دیکھ کر سنان خانزادہ زوردار قہقہ لگاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تمہیں یوں ڈرا روتا بلکتا دیکھ کر میری ماں کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی۔ اور رو رو کر اپنی قسمت پر آیت کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے نوچتے ہوئے سنان خانزادہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی دہشت تھی۔ یوں لگتا تھا سنان خانزادہ کے سینے کی آگ پھر سے بھڑک اٹھی ہے۔ آیت کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے سنان خانزادہ نے اسے پیچھے کو دھکیلا تھا۔ کئی دن تک آیت کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر رات آیت پر کسی بجلی کی طرح گرتی، اسے اپنے ہی وجود سے بو آنے لگتی۔ جب سنان خانزادہ اس کی جوانی سے رات بھر کسی جانور کی طرح کھیلتا اور صبح ہوتے ہی اپنی زبان کے تیر اس کے وجود پر چلاتا۔ آیت کے جسم پر سنان خانزادہ نے ظلم کی داستان لکھ دی تھی۔ ہر رات وہ کسی مجبور طوائف کی طرح اس کے جذبات کو اپنے پاؤں تلے کچلتا اور ہر صبح وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے آیت کی نفسیات پر حملہ آور ہوتا۔ آیت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ تو اب جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹتے ہوئے آیت اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ سنان خانزادہ کی بے حسی نے آیت کو زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ آیت کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنی ماں کی گود میں پایا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سامنے پا کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ چیختے ہوئے آیت پھٹی ہوئی نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کوثر بیگم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ دلاسا دیتے ہوئے کوثر بیگم کہنے لگی، آیت، میں ہوں تمہاری ماما، میری بچی ہوش میں آؤ۔ اس ظالم انسان نے جانوروں سے بھی برتر سلوک کیا تھا میری پھول سی بچی کے ساتھ۔ آیت اپنی ماں کے آنچل میں خود کو چھپاتے ہوئے کہنے لگی، خاموش ہو جائیں، وہ آتا ہی ہوگا ماما، مجھے کہیں چھپا دو۔ سنان خانزادہ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ آیت نیم پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ کوثر بیگم اپنی 16 سالہ بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، آیت میری بچی، کوئی نہیں ہے یہاں، ہوش میں آؤ، تم اپنے گھر میں ہو، محفوظ ہو۔ سنان خانزادہ مر چکا ہے، پولیس مقابلے میں اس کی جان جا چکی ہے، خدا کے لیے آیت خود کو سنبھالو میری بچی، خود کو سنبھالو۔ آیت پر سنان خانزادہ کے کیے گئے ظلم کی گہری چوٹ لگی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر سنان خانزادہ کا رویہ بری طرح سے اثر کر گیا تھا۔ دل میں بیٹھا خوف ماں کی دی گئی تسلی سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ کوثر بیگم آیت کی ذہنی کیفیت سے بے حد پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سنان خانزادہ نے آیت کے ذہن پر چوٹ لگائی تھی۔ کئی ماہ تک آیت کے جسم پر اس کے ظلموں کے نشان دکھائی دیتے رہے تھے۔ شوق اور چنچل آیت کسی بے جان چیز کی طرح ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ کئی جگہ علاج کروانے کے باوجود بھی آیت کی ذہنی حالت میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ سنان خانزادہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کوثر بیگم نے آیت کے سامنے سے مرا ہوا قرار دے دیا تھا، مگر آیت کا دل ہر آہٹ پر بے چین ہو جاتا تھا۔
اسے ہر وقت اپنے ارد گرد سنان خان زادہ کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور یہی احساس اسے مزید ڈپریشن میں لیے جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی حقیقت کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کوثر بیگم آیت کا سر اپنی گود میں رکھے سہلا رہی تھی۔ آیت اپنی ماں کی گود میں سکون محسوس کرتے ہوئے گہری نیند میں جانے لگی۔ کوثر بیگم نے اسے سویا ہوا پایا تو اسے سیدھا کرتے ہوئے بستر پر لٹایا تھا۔ ہاتھ میں گرم چائے کا کپ لیے کوثر بیگم صوفے پر بیٹھی سنان خانزادہ کے یوں اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے آیت کے چیخنے کی آواز کوثر بیگم کی روح تک کو ہلا گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، مت چھو۔ نیند میں وہ خوف سے کپ کپا رہی تھی جب ایک دم چیخ مارتے آیت اٹھ بیٹھی۔ کوثر بیگم اسے سینے سے لگاتی چپ کروانے لگی۔ وہ زندہ ہے، وہ مجھے واپس لے جائے گا ماما، وہ مجھے بابا کے گناہ کا بدلہ لے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ وہ لرزتے ہوئے رو رہی تھی اور اس کی ماں اسے تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ مر چکا۔ ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ کوثر بیگم معصوم بچی کو ایسے ہر رات روتا بلکتا دیکھتی تو سنان خانزادہ پر انہیں شدید غصہ آتا تھا۔ جی چاہتا تھا وہ میرے سامنے ہو اور میں اس کا خون پی جاؤں۔ دانت پیستے ہوئے کوثر بیگم منہ میں بڑبڑانے لگی۔ آیت ہر روز کی طرح آج بھی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنی ماں کے آنچل میں سمیٹتے ہوئے بولی، ماما، کیا وہ سچ میں مر چکا؟ آج پہلی دفعہ آیت نے اپنی ماں سے آنکھ ملا کر سوال کیا تھا۔ کوثر بیگم کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے جو آج بے اختیار لڑک کر ان کے رخساروں تک آ پہنچے تھے۔ سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کوثر بیگم کہنے لگی، ہاں میری بچی، وہ مر چکا ہے۔ جس دن پولیس نے تمہیں اس ظالم انسان کی قید سے چھڑوایا تھا، اسی روز وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں نفرت لیے کوثر بیگم نے کہا۔ سنان خانزادہ کا نام سنتے ہی کوثر بیگم کا خون کھولنے لگتا تھا۔ آیت نے اپنی ماں کی بات سنتے کمرے کے ہر کونے میں غور سے دیکھا۔ ماما، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہے؟ اس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے ماں کے ساتھ لگی تھی۔ ماما، مجھے لگتا ہے وہ زندہ ہے۔ میں اس کی موجودگی کے احساس کو محسوس کر سکتی ہوں۔ اس کی سانس کی تیزی میرے کانوں میں آج بھی دہشت پیدا کرتی ہے۔ میں اسے محسوس کر سکتی ہوں ماما، آیت کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنان خانزادہ زندہ ہے، اس بات کا علم صرف کوثر بیگم کو تھا۔ وہ مسلسل اپنی بیٹی آیت سے اس بات کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ جب ذہنی اذیت سے آیت گزر رہی ہے، اس اذیت میں مزید اضافہ ہو۔ تبھی اس نے آیت سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ سنان خانزادہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ آیت کے کمرے کے ہر کونے میں ایک کیمرہ تھا جس کے ذریعے سنان خانزادہ اسے دیکھتا تھا۔ اس کیمرے کی آنکھ کی مدد سے سنان خانزادہ آیت کے ہر کام پر نظر لگائے ہوئے تھا۔ حویلی میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، ان سب باتوں سے سنان خانزادہ اچھی طرح سے واقف تھا۔ سنان خانزادہ حویلی اور جائیداد کے کاغذات کی تلاش میں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت مرہم بن کر آیت کے زخموں کو بھرتا چلا گیا۔ آیت کافی زیادہ سنبھل چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈرپوک اور گھبرائی نہیں رہتی تھی۔ اسے آج بھی اپنے ارد گرد سنان خانزادہ کے ہونے کا احساس ضرور ہوتا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کے دل میں سنان خانزادہ کا خوف مدھم پڑنے لگا تھا۔ آیت اب کافی بہتر دکھائی دیتی تھی۔ آیت کی ذہنی کیفیت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ تبھی کوثر بیگم نے آیت کو اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، آیت، میں سوچ رہی ہوں بیٹا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور کھل کر اپنی زندگی کو دوبارہ سے جیو۔ اپنی ماں کی بات سنتے آیت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ کہنے لگی، ماما، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں اور ایک مضبوط عورت بن کر اس بے رحم دنیا کا مقابلہ کروں۔ آیت کا حوصلہ اور ہمت دیکھتے ہوئے کوثر بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آیت کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو تم، میری بیٹی کمزور نہیں ہے۔ پچھلے 2 سال سے جس اذیت اور تکلیف سے تم لڑتی آ رہی ہو، میں چاہتی ہوں کہ اب تم خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ کوئی بھی طوفان تمہیں ہلا نہ سکے۔ کوثر بیگم کے دل و دماغ میں ایک خوف گھر کر چکا تھا۔ کوثر بیگم جانتی تھی کہ سنان خانزادہ
دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں زندہ گھوم رہا ہے۔ کوثر بیگم اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں ہی عائد کسی مقام پر پہنچ جائے اور مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ عائد نے اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا دینا چاہتی تھی۔ عائد کے ساتھ ہر وقت ایک گارڈ مسلط رہتا تھا جو ہمیشہ عائد پر اپنی نظریں ٹکائے رکھتا تھا۔ کبھی کبھی عائد کو گارڈ کے ساتھ ہونے سے بھی الجھن محسوس ہوتی تھی، مگر حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ آج عائد جب کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اسے کسی کی موجودگی کا احساس اپنے کمرے میں ہو رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ چہرے پر پریشانی لاتے ہوئے عائد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا پسینے سے گیلا ہوتا محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تبھی وہ خود پر قابو پاتے سوچنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ آج سے 2 سال پہلے کی کیفیت مجھ پر کیوں طاری ہو رہی ہے؟ میں آج بھی سنان خانزادہ کو اپنے ارد گرد محسوس کر سکتی ہوں۔ 2 سال گزر گئے لیکن اس کے نقوش میرے دل و دماغ سے آج تک نہیں ہٹے۔ وہ شیشے میں کھڑی خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی، وہ خوف کے مارے چونک اٹھی تھی۔ آج کئی ماہ بعد اس کے دل میں وہی خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، کون ہے؟ میں پوچھتی ہوں کون ہے؟ جواب نہ پا کر عائد کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کسی کو نہ پا کر اس کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگی تھیں۔ عائد نے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا تو اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ اپنا وہم سمجھتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس مڑی تو اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی تھی سامنے کا منظر دیکھ کر، کیونکہ اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی تھی۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ تھے کہ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے۔ سامنے صوفے پر جب اس نے سنان خانزادہ کو بیٹھے ہوئے پایا تھا، سنان خانزادہ جو نفرت بڑی نگاہیں عائد کے چہرے پر ٹکائے بیٹھے اسے گھور رہا تھا، اچانک سے آج اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ عائد بے حد خوبصورت ہے۔ اپنے کمرے میں سنان خانزادہ کو پا کر عائد کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تم زندہ ہو؟ بہت ہمت کرتے ہوئے عائد نے اپنے لب کھولے تھے۔ سنان خانزادہ کے چہرے پر ایک سنسنی خیز مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور چند قدم چلتے ہوئے عائد کے قریب آنے لگا۔ تو تم نے کیا سمجھا تھا میں اتنی آسانی سے مر جاؤں گا؟ چہرے پر غصہ اور ہونٹوں پر سنسنی خیز مسکراہٹ لیے سنان خانزادہ پھر سے عائد کو ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ عائد اپنے ہی کمرے میں خود کو قید محسوس کرنے لگی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے آواز میں وہ کہنے لگی، آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیوں تم نے میری زندگی برباد کی؟ اس سے پہلے کہ عائد مزید کوئی سوال کرتی، سنان خانزادہ نے غصے سے اپنا ہاتھ شیشے میں دے مارا اور چیختے ہوئے بولا، میری ماں کا کیا قصور تھا جو تمہارے باپ کے ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ آخر ہم نے تمہارے باپ سے کیا مانگا تھا؟ وہ جائیداد جس پر میرا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا کہ تمہارا۔ میرے ابا مرحوم بھی اس جائیداد کے اتنے ہی مالک تھے جتنے کہ تمہارے بابا۔ پھر کیوں مجھ سے میرا حق چھین لیا گیا؟ سنان خانزادہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس کی آنکھوں میں دبے ہوئے آنسو آج لڑک کر اس کے رخساروں پر آ پہنچے تھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ عائد سنان خانزادہ کو یوں روتا دیکھ کر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میری ماں کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا گیا۔ سنان خانزادہ ایک دفعہ پھر سے غصے میں آتا عائد کے قریب پہنچا۔ عائد خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی سنان خانزادہ نے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں عائد کی کلائی کو لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ عائد بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، میں بہت مشکل سے تمہاری دی گئی عصیت سے باہر نکلی ہوں، تم مجھے پھر سے ذہنی مریضہ نہیں بنا سکتے۔ ہمت کرتے ہوئے عائد نے سنان خانزادہ کو دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ عائد کی کلائی چھوڑتے ہوئے وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا، اوہ ہو، میں تو ڈر گیا۔ نرم و نازک سی عائد جو میرے قدموں کی آہٹ سے ڈر جاتی تھی اور سانس لینا بھول جاتی تھی، آج اس میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ میرے روبرو کھڑی ہو کر مجھے للکار سکے۔
سنان خانزادہ قہقہے لگاتا ہوا کہنے لگا۔ آئے سنان خانزادہ کی بات سنتے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، وقت کے تھپیڑوں نے مجھے مضبوط کر دیا ہے سنان خانزادہ، تمہارے کیے گئے ظلموں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وقت مرہم بن کر میرے زخموں کو بھرتا چلا گیا۔ اب میں وہ پہلے جیسی آیت نہیں رہی جسے تم کسی گلاب کے پھول کی طرح مسل کر پھینک دو گے۔ اب میں ایک مضبوط دھات کی طرح تمہارا مقابلہ کر سکتی ہوں، تمہارے ہر وار کو بہت اچھے سے سہ سکتی ہوں۔ آیت میں اتنی ہمت دیکھتے سنان خانزادہ حیران تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی آیت کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اسے غصے میں آیت بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سنان خانزادہ اسے غور سے دیکھنے لگا، دل ہی دل میں وہ اس کی ہمت دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ سنان خانزادہ کے دل میں آیت کے لیے جذبات جاگے تھے۔ آیت کی ہمت اور حوصلے کی داد دینے کو اس کا جی چاہ رہا تھا۔ غصے میں آیت غضب ڈھا رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جو سنان خانزادہ کے دل پر چوٹ کر گیا۔ خود کو آیت کی طرف مائل ہوتا دیکھ سنان خانزادہ نے اپنے کاندھوں کو جھٹکا اور غصے سے جیسے وہ آیت کی طرف لپکا تو آیت نے ایک فائل اپنی الماری سے نکالتے ہوئے سنان خانزادہ کی طرف اچھالی۔ یہ لو، یہ ہے وہ ساری جائیداد جس کے پیچھے تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ فائل یہاں سے اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں اپنے گھر میں دیکھا تھا تائی امی کے ساتھ تو میں تمہیں پہلی ہی نظر میں چاہنے لگی تھی، لیکن اپنی ان حرکات سے تم نے میری چاہت میرے وجود کو روند کر رکھ دیا۔ آج مجھے اس دن پر پچھتاوا ہوتا ہے جب میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے محبت کے جذبات جگائے تھے۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر سخت الفاظ۔ وہ سخت لہجے میں سنان خانزادہ سے بات کر رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے بابا نے تمہارے اور تائی امی کے ساتھ برا کیا؟ تم حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ یہ فائل اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو کہ تم زندہ ہو اور میرے کمرے میں موجود ہو اور وہ تمہاری جان کے دشمن بن بیٹھے۔ چلے جاؤ یہاں سے سنان خانزادہ۔ سنان خانزادہ نے زمین پر جھکتے فائل کو اٹھایا، آیت کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے گھر والے؟ کون ہے جو تمہیں میرے شر سے بچائے گا؟ تمہارے پورے گھر میں کیمرے نصب کیے گئے تھے میرے حکم سے۔ میں پل پل تمہیں اور تمہارے گھر میں ہوتے ہر عمل سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم گھر میں بالکل اکیلی ہو۔ آیت سنان خانزادہ کی بات سنتے ہوئے ڈر گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے وہ جیسے ہی دروازے کی طرف لپکی، سنان خانزادہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے سنان خانزادہ کے سینے سے جا لگی۔ اسی لمحے سنان خانزادہ نے آیت کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ آنکھیں نیچے کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ سنان خانزادہ کی گرفت اس کے ارد گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، سنان خانزادہ ویسے ویسے اسے اپنے قریب کیے جا رہا تھا۔ آج بہت قریب سے سنان خانزادہ نے آیت کو دیکھا تھا۔ فائل زمین پر پھینکتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے آیت کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا تھا اور اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے سنان خانزادہ کہنے لگا، میں آج بھی تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ مجھے خود کے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ 2 سال پہلے والا سنان خانزادہ بننے پر مجھے مت اکسا۔ آرام سے میرے پاس بیٹھو، میری بات کو دھیان سے سنو۔ کسی زخمی پرندے کی طرح آیت مسلسل پھڑ پھڑا رہی تھی۔ سنان خانزادہ کے بتانے پر کہ وہ گھر میں اکیلی آیت کے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی تھی۔ اب وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی، اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ تبھی سنان خانزادہ نے اسے پکڑتے ہوئے بستر پر بٹھایا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب جا بیٹھا۔ زمین پر گرے اس کی ماں کے ہاتھ کے لکھے خط تھے جسے سنان خانزادہ پڑھتے ہوئے شرمسار ہونے لگا تھا۔ آج وہ سب جان چکا تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں حقیقت سے ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کو جائیداد سے بے دخل کیوں کیا گیا تھا۔ آیت حیران تھی اچانک سے سنان خانزادہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر۔ تبھی سنان خانزادہ نے پاس پڑی وہ فائل اٹھائی۔ فائل میں کچھ کاغذات تھے اور کچھ تصاویر تھیں جو کہ اس کی ماں کی تھیں۔ اس کی ماں کے ہاتھ کے لکھے خط بھی فائل میں موجود تھے۔
جن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ سنان خانزادہ کی ماں نے اس کے باپ کو تب چھوڑا تھا جب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ سوہا خان اپنے عاشق کے ساتھ اسے اور اس کے بیمار باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا اور یوں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے باپ کے گزر جانے کے بعد سوہا اپنے عاشق کے ہاتھوں ذلیل ہو کر واپس حویلی آئی تھی اور رو پیٹ کر اپنے حصے کی جائیداد لے کر وہ 6 سالہ سنان خانزادہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سنان خانزادہ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے جنہیں وہ اپنی پلکوں میں ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ 2 سال پہلے سنان خانزادہ نے 16 سال عائد سے نکاح کیا تھا اور پھر انتقام کی آگ میں اس کی زندگی برباد کر کے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ آج جب سب حقیقت سے سنان خانزادہ واقف ہو چکا تھا تو سر عائد کے قدموں میں جھکائے وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ عائد کے دل میں اس کے لیے بے حد نفرت تھی، مگر آج سنان خانزادہ کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ پگھل چکی تھی۔ سنان خانزادہ جو مسلسل اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، عائد کے قریب ہوتے ہوتے کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا دکھ تمہیں دیا ہے میں اس سب کا ازالہ کروں گا، تمہیں بے انتہا خوشیاں دے کر۔ عائد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے زبان تصویر کی طرح وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں کئی گلے شکوے تھے، مگر اس نے ماضی کی تلخ یادوں سے خود کو آزاد کرتے ہوئے سنان خانزادہ کا ہاتھ تھاما، اور اتنی مضبوطی سے تھاما کہ پھر کبھی کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عائد کی رضامندی کی طرف ایک اشارہ تھا۔ سنان خانزادہ نے دل و جان سے عائد کو اپنایا اور ہمیشہ سے خوش رکھنے کا وعدہ نبھایا۔ آج بھی جب کبھی سنان خانزادہ کو اپنا کیا گیا ظلم یاد آتا ہے تو وہ اپنا سر عائد کے آگے جھکا کر معافی مانگنے لگتا ہے۔ عائد نے بھی دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ آج عائد اپنے 2 جڑواں بچوں کے ساتھ سنان خانزادہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔